بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 13 اپریل بروز ہفتہ ہم بات کریں گے دو ایشوز کے حوالے سے۔ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس محمد ابراہیم خان صاحب، جن کا کل آخری دن ہے اور کل ان کی ریٹائرمنٹ کا دن ہے، اور میں آج ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ان کا جو آخری فیصلہ ہے بطور چیف جسٹس اور بطور جج ہائی کورٹ کے 31 صفحات پر مشتمل فیصلہ ہے، وہ میں آپ کے سامنے اس کی جو کنکلوژن ہے، جو فیصلے کے اندر جو انہوں نے کنکلوژن دیا ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ایسا فیصلہ ہے اور اس فیصلے کو دیکھنے کے بعد ہم یہ ضرور سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اتنے لائق ججز کو سپریم کورٹ میں اسامیاں خالی ہونے کے باوجود موقع نہ دینا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈسکریمنیشن ضرور ہے ہماری جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی جانب سے۔ اور اب یہ فیصلہ آپ جانتے ہیں کہ ایک معاملہ سامنے آیا تھا اور اس کے حوالے سے بات چیت کی گئی تھی، اور وہ تھا کہ جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے عدلیہ کی جو نمبرنگ کی ہے کرپشن کے حوالے سے، کہ ملک میں عدلیہ تیسرے نمبر پر ہے کرپٹ ادارہ، اس پر پھر بہت زیادہ سوالات اٹھے تھے، اور رجسٹرار پشاور ہائی کورٹ نے یہ معاملہ، چونکہ نہ تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کے اوپر کچھ کیا، اگر آپ اس رپورٹ کے خلاف نہیں ایکشن لیتے تھے تو آپ اس رپورٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی عدلیہ کے خلاف کوئی ایکشن لیتے اور آپ کو کارروائی کرتے، اور آپ یہ پتہ لگانے کی کوشش کرتے کہ ہماری عدلیہ میں کہاں پہ اتنا بڑا کمپرومائز ہو رہا ہے، کہاں پہ کرپشن ہو رہی ہے، کہ ہم پولیس اور بیوروکریسی کے بعد تیسرے نمبر پر، اور کچھ صوبوں میں تو دوسرے نمبر پر کرپشن ہے، تو اس کے اوپر تو ہماری معزز عدلیہ کو سر پکڑ کے بیٹھ جانا چاہیے تھا، ان کو تو اس معاملے کو بہت زیادہ سیریس لینا چاہیے تھا، لیکن سوائے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کے اس معاملے کو کسی نے سیریس ہی نہیں لیا۔ انہوں نے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل اور باقی جو اتھارٹیز اور حکام تھے جو سروے کرتے ہیں ان کو بلایا، ان سے پہلے تو انہوں نے تمام تفصیلات لیں کہ ہم کیسے اصلاح کر سکتے ہیں، کون کون سی ایسی شعبے ہیں جہاں پر یہ کرپشن ہے اور جس کی وجہ سے آپ نے ہمیں تیسرے نمبر پہ لائے۔ دوسرا، کچھ ایسے فیکٹس تھے جو اس رپورٹ میں مسنگ تھے، ڈیٹا ان کے پاس موجود تھا لیکن مسنگ تھے، جس کے حوالے سے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے اپنے آخری دن، یہ آج تحریری فیصلہ جاری ہوا ہے، اور انہوں نے جو آج یہ فیصلے میں جو تفصیلات دی ہیں، وہ کہتے ہیں فار دی ریزنز سیٹ ابو دی TIP ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان از ہیئر بائی آرڈر ٹو ٹیک دی فالوئنگ ایکشنز ود ان 14 days اینڈ سبمٹ کمپلائنس رپورٹ بائی 24 اپریل ٹو دا رجسٹرار آف دس کورٹ۔ دا TIP از ڈائریکٹڈ، جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان ہے اس کو ڈائریکشن دی جاتی ہے کہ وہ ریکال کرے اٹس NCPS 2023 جو رپورٹ ہے، نیشنل کرپشن جو رپورٹ ہے، اینڈ ایشو اے ریوائزڈ NCPS 2023 ان رائٹ آف دس ججمنٹ۔ دی ریوائزڈ رپورٹ شیل بی پبلشڈ اینڈ سرکولیٹڈ ان دا مینر اینڈ فارم آف NCPS 2023 in December 2023۔ The press release of 9th December 2023 in relation to NCPS 2023 shall be revised according and republished۔ کہ جی آپ ایک تو جو رپورٹ ہے وہ پشاور ہائی کورٹ کی ججمنٹ کے مطابق آپ رپورٹ کو دوبارہ پبلش کریں، اور آپ نے جو پریس ریلیز جاری کر کے اس کو پبلک کیا تھا وہ بھی آپ ری پبلش کریں۔ ایکسپلین دی مسنگ ڈیٹ، واٹ ہیپن ٹو دا 788 رسپانسز، 15,000 جو انہوں نے کہا، پشاور ہائی کورٹ نے کہا کہ ٹوٹل آپ نے 1,548 لوگوں سے رسپانس مانگا یا رسپانس لیا، جس میں سے 760 لوگوں نے کہا کہ جی یہ جو کرپشن کی، انہوں نے جو ایک کرپشن کے بارے میں اپنا جو ان کا تجربہ تھا وہ بتایا، جس کے مطابق آپ نے رپورٹ میں یہ کنکلیوڈ کیا کہ تیسرے نمبر پر عدلیہ کرپٹ ہے۔ تو پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا وہ کام پشاور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس کر گیا جو سپریم کورٹ آف پاکستان بھی نہ کر سکی۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو 788 لوگوں کا ڈیٹا آپ کے پاس موجود ہے لیکن آپ نے اس کو انکلیوڈ نہیں کیا، آپ نے کہا جی کہ ہم نے 1548 لوگوں کا ڈیٹا لیا، اس میں سے 760 کہتے ہیں کہ جی عدلیہ پہلے نمبر پر کرپٹ ہے، تیسرے نمبر پر کرپٹ ہے، تو 788 کیا کہتے ہیں، ان کی آپ نے کیوں نہیں کوئی تفصیل بتائی۔ ان ریلیشن ٹو کویشچن نمبر 2، آگے جو ڈائریکشن نمبر 3 ہے،
clarify the exact number of forms rejected in total and how many were rejected in the case of خیبر پختونخوا. آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کتنے ٹوٹل فارم ہیں جو آپ نے بھجوائے سروے کے لیے, کتنے ٹوٹل فارم ہیں جو ریجیکٹ ہوئے ہیں, وہ آپ کی رپورٹ میں مسنگ ہے. اب بیسیکلی پشاور ہائی کورٹ ان سے یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کی جو رپورٹ ہے, آپ اس رپورٹ کو جو چیزیں مسنگ ہیں وہ آپ کمپلیٹ کر کے, کوئی نئی رپورٹ بنانے کا یا اپنی مرضی کی رپورٹ نہیں مانگی جا رہی, بلکہ ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ نے اپنی رپورٹ میں خود لکھا کہ 1548 لوگوں سے آپ نے جو ان کے تجربہ ہے یا ان کا جو ان کے ساتھ بیتی ہے, آپ نے ان سے سروے میں رائے مانگی ہے, لیکن آپ نے صرف 760 کا ذکر کیا, 788 مسنگ ہیں. ایک تو آپ اس کا ذکر کریں نا, وہ کس کھاتے میں گئے. دوسرا آپ یہ کریں کہ آپ یہ بتائیں کہ ٹوٹل فارم کتنے فارم تھے جو ریجیکٹ ہوئے ہیں, اور اس میں خیبر پختونخوا کے کتنے تھے. After accurate number of forms are ascertained, accurate percentage shall be provided. آپ پہلے تو accurate بتائیں کہ کتنے فارم تھے جو ریجیکٹ ہوئے تھے, اور اس کے بعد پھر اس کے مطابق ایکوریٹ آپ پرسنٹیج نکال کے بتائیں کہ خیبر پختونخوا کی حد تک, ہمارے صوبے کی حد تک کرپشن کا کیا نمبر ہے اور ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمیں کیسے اپنی اصلاح کرنی ہوگی. اب آگے چوتھے نمبر پر پشاور ہائی کورٹ نے کہا کہ ایکسپلین اینڈ انکلیوڈ دی 87%, 85% اینڈ 57% claims in the revised NCPS 2023 the report for lay readers. جو TIP must not leave key findings buried in the data and to be discovered by lay readers from reading between the lines. انہوں نے کہا کہ آپ نا یہ تفصیل بتائیں, آپ نے جو 83% کا ذکر کیا, 87% کا ذکر کیا, آپ نے 57% کا ذکر کیا, تو یہ جو آپ کے عام پڑھنے والے ہیں آپ کی رپورٹ کو, آپ نے ان کو کنفیوز کیا ہے, وہ سمجھ نہیں پائیں گے کہ جی یہ آپ پرسنٹیج دینا کیا چاہتے ہیں. تو اس وجہ سے آپ پرسنٹیج جو دیں آپ اس کو ایکسپلین کریں کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں, تاکہ جو عام آپ کی رپورٹ پڑھنے والے ہیں اس کے مائنڈ میں چیزیں کلیئر ہو جائیں کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. آگے 5ویں نمبر پر سیٹ آؤٹ کلیئرلی دی انہیرنٹ لمیٹیشن آف پرسیپشن سروے ان دا ریوائزڈ NCPS, کہ آپ لکھیں کہ جی آپ نے کتنے عرصے میں یہ ساری کی ساری جو رپورٹ ہے وہ تیار کی ہے. دا ایکسپلینیشن پرووائڈیڈ ان TIP's رپورٹ آف 15 جنوری 2024 to the surface it shall be included in the revised report, کہ آپ نے جو رپورٹ اب پشاور ہائی کورٹ میں جنوری 2024 میں جمع کروائی ہے, اس کو بھی آپ شامل کریں جو آپ کی رپورٹ ہے, جس کے مطابق آپ نے عدلیہ کو تیسرے نمبر پر کرپٹ ترین ادارہ قرار دیا ہے. ریوائز ورڈنگ آف دی 2 کی فائنڈنگز ان ریلیشن ٹو کوشچن نمبر 1 اینڈ کوشچن نمبر 2. TIP shall adopt Professor Shah's suggestions or rephrase them in line with Professor Shah's suggestion. ایک پروفیسر شاہ صاحب تھے جو جن کو عدالتی معاون مقرر کیا گیا تھا, انہوں نے رپورٹ کو بہتر بنانے کے لیے کچھ آراء دی تھی. وہ ایک ایکسپرٹ ہیں, ایک جورسٹ ہیں, انہوں نے آراء دی تھی. تو پشاور ہائی کورٹ نے کہا کہ جو انہوں نے آراء دی ہیں, جو ان کی سجیشنز ہیں, وہ بڑی ویلڈ ہیں. آپ ان کو بھی مد نظر رکھیں, اور آپ جب رپورٹ تیار کریں تو ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کا بھی ذکر کریں یا ان کو بھی انکلوڈ کریں رپورٹ میں, اور اس پیرائے میں آپ رپورٹ تیار کریں. اب دیکھیں نا کتنی بڑی ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ جہاں پولیس اگر پہلے نمبر پر کرپٹ ہے, دوسرے نمبر پر بیوروکریسی ہے, اور تیسرے نمبر پر عدلیہ ہے. جس ملک میں کرپشن کے خاتمے کے لیے الٹیمیٹ اتھارٹی عدلیہ ہے, جس نے احتساب کرنا ہے, جس نے اینٹی کرپشن کے مقدمات کو دیکھنا ہے, جس نے عوام کو انصاف دینا ہے, جس نے قوم کو انصاف دینا ہے, اور اگر ان کی اپنی یہ صورتحال ہے تو بات تو ختم ہو جاتی ہے. پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو جو اصل نتیجہ ہے یا جو اصل رپورٹ ہے سروے کی وہ سامنے آنی چاہیے, اور اس کے بعد پھر سخت کڑا احتساب عدلیہ کو اپنے اندر کرنا ہوگا کہ یہ اتنی بڑی بدنامی یا اتنا بڑا جو کالا دھبا ہے اس کو کیسے دھونا ہے. اور ہماری عدلیہ اس حوالے سے سوشل میڈیا پر بہت زیادہ غصہ کرنے کی بجائے اگر وہ اس معاملے کو دیکھے تو میرے خیال میں زیادہ بہتر ہوگا. This is very disappointing that TIP did not showing willingness to correct its NCP's 2023 report on its own initiative. پشاور ہائی کورٹ نے کہا کہ دکھ کی بات یہ ہے کہ جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان تھا اس نے خود اپنی غلطیاں تسلیم کر لیں, لیکن وہ اس بات کے لیے تیار نہیں تھے کہ وہ اپنی غلطیوں کو سدھاریں گے یا اس میں اصلاح کر کے دوبارہ نئے سرے سے چھاپیں گے. Had TIP showed willingness to receive, revise and rectify its NCP's 2023, there would have been no need for order by this court.
کہ اگر اپنی غلطیوں اور اپنی کوتاہیوں کو جب تسلیم کر لیا تھا اس کے بعد وہ اپنی جو اصلاح کر لیتے اور اصلاح کر کے اپنی رپورٹ دوبارہ سے ری پبلش کر دیتے تو پھر پشاور ہائی کورٹ کہتی ہے کہ ہمیں آرڈر دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی، ہمیں اس معاملے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ جب ہم نے اس معاملے کو دیکھا تو اس میں بہت سارے لیکیونہ سامنے آئے اور یہ بات سامنے آئی اور انہوں نے خود بھی تسلیم کیا کہ بلنڈر ہیں، تو جب بلنڈر تھے تو پھر تو یہ چاہیے تھا کہ ان کو اس مسئلے کو بہتر انداز میں خود ہی حل کر لینا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے خود مسئلے کو حل نہیں کیا، جس کی وجہ سے پھر عدالت کے پاس اور کوئی آپشن نہیں تھی سوائے اس کے کہ عدالت آرڈر پاس کرتی۔ بیفور پارٹنگ ود دس ججمنٹ اٹ از میڈ کلیئر دیٹ دی ایم آف دی ججمنٹ از ناٹ ٹو لمٹ دی فریڈم آف ایکسپریشن۔ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کہا کہ یہ ججمنٹ دینے کا مقصد یہ ہرگز نہیں تھا کہ ہم کوئی فریڈم آف ایکسپریشن کا جو بنیادی حق ہے ہم اس کو کوئی ڈسٹرب کرنا چاہتے ہیں، یا آر آبجیکٹیو اینڈ کریڈیبل ریسرچ، یا ہم کوئی جو کریڈیبل ریسرچ ہے ہم اس کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ ہم فریڈم آف ایکسپریشن کو بھی سپورٹ کرتے ہیں اور ہم جو کریڈیبل ریسرچ ہے ہم اس کو سپورٹ بھی کرتے ہیں اور ہم اس کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارا مقصد اٹ از دی اپوزٹ، دی انکریج ریلائبل ویلڈ اینڈ کریڈیبل ریسرچ وچ وڈ assist the institutions and serve public interest، بلکہ ہم تو اس کے الٹ جو کریڈیبل ایسی ریسرچ ہے یا ایسے معاملات ہیں ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں، ہم اس وجہ سے اپریشیٹ کرتے ہیں۔ ہمارا یہ ماننا ہے کہ یہ کرنے سے اداروں میں بہتری آئے گی، اداروں کی کارکردگی میں بہتری آئے گی، عوام کو اعتماد ملے گا، عوام کو انصاف دینے میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی۔ ہم تو اس مقصد کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، ہماری اس کے علاوہ اور کوئی انٹینشن نہیں ہے۔ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ اداروں میں اصلاح ہو اور جو عوام کا اعتماد اداروں پہ بنے، اور یہ ریوائز کرنے کی 31 صفحات پر مشتمل چیف جسٹس محمد ابراہیم خان صاحب جنہوں نے کہا کہ پچھلے 2 سالوں کے فیصلوں کی مجھے اتنی بھاری قیمت چکانی پڑی ہے کہ میں سپریم کورٹ بھی نہیں جا سکا، اور انہوں نے اپنے فل کورٹ ریفرنس میں یہ بات کی ہے کہ مجھے بھاری قیمت چکانا پڑی ہے۔ وہ خط بھی لکھ چکے ہیں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو، لیکن کسی کے کان تک جون تک نہ رنگی، اور وہ کل ریٹائر ہو جائیں گے بڑے باعزت طریقے سے، باروب انداز میں اور ایک اچھا ٹینیور گزارتے ہوئے وہ ریٹائر ہوں گے، جن کو پوری قوم نے سلوٹ پیش کیا ہے۔ اور ان کی آخری جو ججمنٹ ہے جس کو میں لینڈ مارک ججمنٹ کہوں گا، کہ انہوں نے نہ صرف اس کو اون کیا ہے بلکہ اس کو مزید بہتر کرنے کے لیے بھی یہ آرڈر پاس کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے تاکہ ہم اصلاح کر سکیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔